سورہ فلق مدنی ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 20 ہے اور 7 والی 21 ہے، موجودہ ترتیب میں یہ 113 ہے اور وہ 114 ہے۔ قل آپ فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں پھاڑنے والے رب کی، یعنی صبح صادق لانے والے رب کی، من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، اشارہ ہے کہ ہر مخلوق اس نے پیدا کی، اس کے سامنے نکمی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گروں میں پھونکتی ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ جادوگرنی ہے جب جادو کرتی ہے تو رات کے اخیر میں صبح صادق سے پہلے پہلے کوشش کرتی ہے، اور وہ مختلف دھاگوں میں گرے لگاتی ہے، اس میں مرچ، داڑھی کے بال، سر کے بال، کنگے کے ٹوٹے ہوئے دانت، اس قسم کے کیلے، اور اس شخص کا نام خاص طریقے سے لیتی ہے اور ڈالتی ہے، اور اس سے اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مشہور ہے احادیث و آثار میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود مدینہ نے سحر کیا تھا، جب آپ کے خلاف تمام حربیں ناکام ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال اور سر کے اور نر کجور کا بیج بخاری میں ہے، کنگھی جو آپ نے استعمال کی اس کے دان ٹوٹے ہوئے، کچھ مرچ اور کیڑے لگا کر ایک داغے میں باندھ کر 11 گرے لگا لیے، اور زروان کا ایک کنواں تھا، بئر زروان، اس میں لٹکا دیے۔ آپ پر اور تو کوئی اثر نہیں تھا، لیکن ایک بات آپ فرما چکے ہوتے اور آپ فرماتے کہ میں نے نہیں کہی، اور ابھی ایک بات آپ نے کہی نہیں اور آپ فرماتے کہ میں نے کہہ دی، اور اس طرح محسوس ہوا تو حضرت نے خاموشی سے اختیار کی اور زیادہ گفتگو نہیں فرماتے۔ صحابہ سب غمگین ہوئے۔ بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا استفتیت ربی فافتانی، میں نے اپنے اللہ سے علاج طلب کیا، اس نے مجھے علاج دیا۔ فرمایا میں سو رہا تھا، 2 فرشتے آئے، ایک سرحانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا پینتی، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ بیمار ہے، کہا بیمار نہیں مطبوب ہے، یعنی مسحور ہے، کہا منتب، کس نے بتا دیا، اور وہ کہاں ہے، کہا بئر زروان میں۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے اور حضرت علی، زبیر، ابو مرصد وغیرہ کو طلب کیا اور فوراً روانہ کیا کہ فلاں کنویں کے پاس چلے جاؤ، ایک داغا کچھ باہر ہے اور اکثر پانی میں ہے، اس کی وجہ سے پانی کا رنگ ایسا ہو چکا ہے جیسے مہندی کا رنگ، سرخ پیلا۔ وہ کھیڑ کے لے آئے، آپ کی خدمت میں جبریل آیا اور یہ آخری 2 صورتیں لے کے آئے۔ آپ ہر آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، 11 آیتیں، 11 گرے کھل گئے، اور آپ ایسے تھے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح صادق کے رب کی، اشارہ ہے کہ صبح صادق پھٹنا یہ تمام دجل اور فریب کا علاج ہے کہ آدمی صبح صبح بیدار ہو۔ من شر ما خلق، اور شر سے ہر اس چیز کے جو اللہ نے پیدا کیا، شر اور خیر دونوں کا خالق اللہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ومن شر غاسق، اور شر سے اندھیرے کے، کیونکہ سارے برے فعل، سارے سازشیں دین اسلام اور لوگوں کے خلاف حرکات سب اندھیرے میں، اذا وقب، جس وقت وہ اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروں میں پھونکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو مرد سے زیادہ عورت کا مؤثر ہے،
وہ عزت جادوگر اور دا بنگال راغلی یہ بات. عورت حیض کی حالت میں خاص کر جب سحر کرتی ہے تو وہ تو ویسے ہی بھوتنی ہوتی ہے، بلا جان بن جاتی ہے. اسی طرح جادوگر بھی جادو کرنے کے لیے بہت گندگیوں کا استعمال کرتے ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آئے کہتے ہیں مارو اس کو، اقتلوا یوسف. توبہ، حسد پر اتر آئے تو آدمی اپنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. دوسرے کی زندگی، قابیل نے حابیل کی زندگی لی، حسد اور کینہ پڑ گیا. حدیث میں ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. حاسد ہمیشہ آگ میں جلتا ہے. بہتر ہے کہ مقصود کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کا حسد کم کر لے گا. جس سے حسن کا حسد ہو اللہ اس کو حسن دے، جس سے مال و دولت کا حسد ہو اللہ اس کو اور مال و دولت دے. اور یہ دعائیں سیکھ لے آپ، انشاءاللہ تعالی اس بلا و آفت سے بچ جائیں گے. اور یہ حسد جو ہے یہ اچھے لوگوں کا مرض ہے. کہتے ہیں تمام بیماریاں شیطان لے کے آئے ہیں، جتنی تباہیاں ہیں، لیکن حسد کوئی لے نہیں رہا تھا. تو یہ مفتقلزی والی پارٹی جو ہے یہ کہیں سے آئے کہ اگر بغیر پیسوں کے دینا ہے تو ہم لے لیتے. قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف حسد کا مظاہرہ یہ تلخ اور زہریلا گوشت ہے جو انسان کی جان کے بجائے ایمان لے ڈوبے. اللہ اکبر وللہ الحمد. لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے رسول اکرم پر سحر کیا. جس طرح پیغمبر پر تیر کا اثر ہوتا ہے، تلوار کا ہوا ہے، دانت مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی، چہرہ انور لہو لہان ہوا. اور جیسے نبی پر بھوک اور پیاس کا اثر ہوتا ہے اس طریقے سے سحر کا بھی اثر ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک سازش ہے اور سازش کے اثرات ہوتے ہیں. معتزلہ اس کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں اس سے نبوت کی عمارت مخدوش ہو جائے گی. یہ تو مشرکین نے کہا تھا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر سحر ہوا ہے. جواب یہ ہے کہ نبی پر ایسا سحر تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی نہ رہے یا عبادت نہ کر سکے یا وحی میں اختلاط پیدا ہو جائے، لیکن بطور بشریت کے وقتی طور پر گھرانی اور دقت پیش آنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. قل فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، ملک الناس جو کائنات کے مالک ہے، الہ الناس سب کے معبود ہے، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پوشیدہ دشمن ہے. خنس مانا چھپ جانا، خنس کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے دانے جو نظر نہیں آتے. خناس شیطان کا نام ہے. الذی وہ شیطان یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس جنات میں سے بھی ایسے خناس ہے اور لوگوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی. حاسد کا حسد کئی طرح ظاہر ہوگا. یہ حسد کبھی وسوسہ کی شکل میں دوسروں کے عقیدے اور ایمان کو دھکا دے دیتا ہے، مومن کو مرزائی بنا لیتا ہے، موحد کو بدعتی بنا لیتا ہے، باادب کو بے ادب کر لیتا ہے، مطیع کو عاصی بنا لیتا ہے. اور یہ دونوں طرح کے دشمنوں کی طرف سے کبھی انسان شیطان بن کے یہ کام کرتا ہے اور جنات کے شیاطین تو ہے ہی.